بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین وعلی عشرتہ الذین الذین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعداء اللہ واعدائهم اجمعین من يوم عداوة بلا قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكمه كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن هذا إلا سحر مبين صلى الله عليه وسلم. گرامی طلبہ کرام، یہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ صافات کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں خداوند کریم نے جو اعلان کیا وہ یہ وقالوا ان ھذا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ سحر مبین، کھلا ہوا جادو ہے. یہ لفظ جادو پر ہماری بحث ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو ہے یا نہیں ہے. تو آج کل کے دور میں اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے دنیا کے اندر، خاص طور پر یورپین علاقوں میں اور افریقہ کے علاقوں میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہے. پاکستان میں بھی اس کے اندر، بنگلہ دیش میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے. تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء معصومین علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کے آتے ہیں، اور جب وہ معجزہ دکھاتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے. اب جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ جادو میں اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ جادو میں حقیقت نہیں ہوتی ہے، معجزے میں ایک حقیقت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر جادو کر کے کوئی آدمی کسی کو کھانا کھلا دے، جیسے ہی جادو کا اثر ختم ہوگا اس کو بھوک لگنے لگی. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب دعوت ذوالعشیرہ میں علی علیہ السلام کو بھیج کر مشرکین مکہ کو اور قریش کو بلوایا اور ان کو جو ہے وہ کھانا کھلایا، تو وہ کہنے لگے یہ اتنی سی ایک ران بکرے کی اور اس میں سارے لوگوں کا پیٹ بھر گیا، جبکہ ایک ایک آدمی گائے کے بچڑے کی گاوے کی پوری ران کھائی جوڑ تھے. وہ ایک بکرے کی ران میں سارے کھا کے چلے گئے کہ لگے تو بہت بڑا جادو ہے. کیا اتنے سے گوشت میں سب پیٹ بھر گیا؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ علی علیہ السلام نے کہ ان کو کہو کہ کل پھر تمہاری دعوت ہے. اگلے دن پھر ان کی دعوت کی تو کہا یہ تو آج جادو کہہ کے جانا ہے، اگر گھر جائیں گے تو انہیں بھوک لگے گی، کیونکہ یہ اس دائرے کے اندر جادو ہے نا، اس سے باہر نکلے گے تو جادو نہیں ہے. لہٰذا باہر نکلنے کے بعد پھر یہ آزاد ہو جائیں گے تو ان کو بھوک لگے گی، اور اگر ان کو بھوک نہیں لگی اور یہ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کھانا کھانے کے بعد انسان سیر ہوتا ہے تو یہ کل پھر آ جائے تو اگلے دن پھر آ گئے. وہ اگلے دن آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو بھوک لگی نہیں، بلکہ وہ پیٹ بھر گئے. جیسے آپ سب کو بولے دوسرے دن بھی کھانا کھایا انہوں نے، پھر یہی کہا، پھر تیسرے دن کہا. تو وہ اس کام کو جادو کہتے تھے.
اسی طریقے سے جو انبیاء کرام معجزے دکھاتے تھے، ہر نبی اپنے زمانے میں معجزہ لے کے آیا، اس معجزے کو جادو کہتے رہے۔ وہ غیر نبی نہیں کر سکتا جادو، ہر ایک انسان کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا میں اللہ نے معجزہ رکھا، وہ ایک عصا تھی جس کے اندر بہت سارے کمالات اللہ نے رکھے تھے، نہ جانے کتنے کمالات۔ وہ لکڑی ایسے گاڑ دیتے تھے زمین میں تو وہ درخت بن جاتی تھی، اور درخت بھی وہ جس پھل کو وہ کھانا چاہتے تھے، سیب کا درخت بن جائے، کھجور کا درخت بن جائے، مثال کے طور پر انار کا درخت بن جائے۔ جب انہیں گرمی لگتی تھی وہ گاڑتے تھے، چھاؤں والا درخت بن جاتی تھی، اس کے نیچے بیٹھ کے آرام کرتے تھے، پھر وہ گاڑتے تھے، پھر وہ ایسا ہو جاتی تھی۔ جب تھک جاتے تھے چلتے چلتے تو ٹانگ ادھر کر کے اسے لکڑی کو اپنی ٹانگوں کے پیسے کر لیتے تھے، وہ سواری بن جاتی تھی، ان کو لے گئے۔ وہ اس عصا کے اندر جو ہے 100 قسم کے کام، اس سے اندھیرے میں روشنی ہوتی تھی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، کیسے تمہاری عصا جو ہے وہ بنتی ہے، ذرا کر کے دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں گاڑی، وہ بن گئی، سب نے دیکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے چلنے لگے تو ایک آدمی آیا وہاں پر، اس کے ہاتھ میں بھی عصا تھی، لکڑی تھی، کڑی تھی۔ اس نے اسی جگہ پر، اسی سوراخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں لکڑی گاڑی تھی، عصا گاڑی تھی، اسی میں ڈال دی تو وہ ہری ہو گئی۔ اس نے کہا دیکھو عصا تو میری بھی ایسے ہری ہو گئی، یہ کون سا موسیٰ کا معجزہ ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ صحیح، وہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میری لکڑی بھی تو ہری ہو گئی، چلو درخت نہیں بنی تو شاید تھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسے کو کہ جہاں سے اٹھاتی کسی اور جگہ گاڑ کے دکھا، یہ تو میرے اس معجزے کی جگہ کی وجہ سے ہری ہوئی ہے نا۔ تو جب اس نے دوسری جگہ پر گاڑی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ دنیا والوں نے جب جھوٹے خدا بنائے تو کعبے کے پاس لا کے رکھے۔ تو یہ اور ہمیشہ جھوٹوں کی چال یہی ہوتی ہے کہ جب کسی کو سچا بنانا ہو، ماننا ہو، تو وہ سچے کی جگہ لا کے جھوٹے کو بچا دیتے۔ معجزہ وہ ہے جو فعل خدا ہے، ظاہر ہوتا ہے نبی اور امام کے ہاتھوں سے۔ کس کے ہاتھوں سے؟ نبی اور امام کے ہاتھوں سے۔ کافر اس کو جادو کہتے ہیں، یہ جادو ہے۔ جادو ایک اور چیز ہے، جادو ایک الگ حقیقت ہے۔ اب یہ کیا حقیقت ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ جادو کا زمانہ پرانا ہے، پرانے زمانے سے لوگ جادو کرتے چلے آئے، اور یہ جادو جو ہے وہ مومنین پر بھی کیا گیا اور غیر مومن پر بھی کیا گیا، یہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے تک آ کر فرعون نے جادوگر بلوائے اور ان جادوگروں سے کہا کہ تم جو ہے وہ ایسا کوئی جادو کر کے دکھاؤ کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہو جائے، ان کا معجزہ ناکام ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اب جب یہ کافر آئے تو جادوگروں نے کیا کیا؟ چھوٹی چھوٹی رسیاں ایسے پھینکی، وہ صاف بن کے چلنے لگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈرو نہیں، تم اپنا عصا پھینک دو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی پھینکی، عصا پھینکی، وہ بڑی والی برابر نہیں، اور اس کو سارے جادوگروں نے سب کو کھا کے حضرت موسیٰ نے اٹھایا، وہ پھر لکڑی بن گئی۔
جادوگروں نے دیکھا کہ وہ سب کو کھانے کے بعد نہ اس کا وزن بڑھا، نہ اس کی لمبائی بڑھی، نہ موٹائی بڑھی، جیسی تھی ویسی تھی۔ تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سجدے میں گر گئے، کیونکہ انہوں نے پورے طاقت کے ساتھ جادو کیا، اور پھر انہوں نے معجزے کی قوت کو دیکھا تو ایمان لے آئے اور کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مامون رشید عباسی نے امام رضا علیہ السلام کے سامنے لا کے جادوگروں کو بچایا کہ جب مولا روٹی اٹھائیں، روٹی کی طرف ہاتھ اٹھائیں تو تم ایسے کوئی کا وہ جادو کرنا کہ روٹی اڑ جائے ان کے سامنے سے، اہل دربار کو مذاق بنائے۔ امام رضا علیہ السلام نے جب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا روٹی اڑ گئی، دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا پھر اڑ گئی۔ اب بڑے دربار میں امام علیہ السلام کی مذاق بنانے لگے، تو دیوار پہ شیر بنا ہوا تھا قالین کے اوپر، امام نے شیر سے کہا کہ لگے ذرا نکل ان کو تو دیکھ، وہ شیر بن کے آیا اصلی شکل میں، اور وہ جتنے جادوگر بنائے وہ سب کو کھا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیر کی صفت ہے کہ وہ خون پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، ہڈی کھاتا ہے، کپڑا نہیں کھاتا، وہ کپڑے سمیت ہی کھا گیا، دیکھیے معجزے والا شیر تھا۔ جب وہ سب کو کھا چکا تو مامون رشید عباسی بیٹھا ہوا تھا اوپر تخت کے اوپر، اس نے فصیح زبان میں امام سے کہا کہ مولا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مامون رشید عباسی رشک آ گیا۔ امام نے کہا تو بھی واپس جا، کیونکہ اس کا وقت نہیں آیا۔ وہ پھر واپس گیا اور وہ علی شیر بن گیا۔ مامون کو جب ہوش آیا تو امام علیہ السلام سے آنکھوں کو توڑ کے کہنے لگا کہ مولا یہ جادوگر واپس کر دو، میں نے کرائے کے منگائے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ کی عصا نے فرعون کے جادوگر واپس کیے ہوتے تو میں بھی واپس کرا جی۔ تو یہ جادو ایک حقیقت ہے، نظر بد جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر بد جادو سے زیادہ خطرناک ہے، نظر بد اتنی خطرناک ہے کہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیکھ مل جاتے ہیں، کوئی دوا اثر نہیں کرتے۔ لہذا کہ معصومین نے اس سے بچنے کے طریقے بتائے۔ یہ جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، صحیفہ لبیہ، صحیفہ سجادیہ اور دیگر کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، مفاتیح الجنان کے حاشیے میں موجود ہیں۔ نظر بد کی دعائیں ہیں، یہ پڑھا کریں کبھی کبھی، پانی بدم کر کے پیا کریں تاکہ آپ کو نظر بد نہ لگے۔ آیت الکرسی کو دم کر کے پیے۔ جادو کے طور کے لیے امیر المومنین علیہ السلام صحیفہ لبیہ میں تعویذ ہے جو ہرن کی جلد پہ لکھا جاتا ہے، اگر وہ تعویذ لکھ کر کسی کے بازو میں باندھ دیا جائے، گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ جو ہے جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر جادو کیا ہوا ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اس کا توڑ بھی موجود ہے۔ یہ جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس معوذتین، کیا معوذتین دو سورے ہیں، یہ بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کے اوپر کسی جادو کے توڑ کے لیے نازل کیے، جس کے اندر کہا گیا نا کہ وہ من شر النفاثات فی العقد، اور اے اللہ تو دھاگوں پر بیٹھا ہے لے کر باندھنے والی، پھوکے مارنے والی عورتوں کے شر سے بھی محفوظ فرما۔ لہذا یہ اس دور میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ گولی سے کسی کو نہ مارے، گولی سے مارے تو پکڑے جائیں گے، لہذا جادو
जादू कर दो, इस किस्म का अमल कर दो कि जिसकी वजह से ये खुद बहुत तड़प तड़प के मर जाए। क्योंकि जादू ज़दा पर न दवा असर करती है और न कोई इलाज असर करता है, सिवाय इसके उसके लिए वो दुआएं और वो तोड़ किया जाए तो खुद ब खुद उसका एक फायदा हासिल होता है। हज़रत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों ने कहा कि ये जादू करे, जब पैगंबर की मौसात को देखा, लिहाजा दुआ करें कि खुदा करीम तमाम मुमिनीन को इस बीमारी से महफूज रखे। और अगर कभी हो तो मैं सहीफ़े अलविया का हवाला दे रहा हूँ। सहीफ़े अलविया में ताबीज़ मौजूद है, गले की जेडी पे लिख कर अगर किसी मरीज के बाजू या गले में डाल दिया जाए तो वो जादू से महफूज हो जाता है। अगर किसी को ये न मिल सके तो वो हमसे रब्ता करे मदरसे इमाम हुसैन अकेडमी के हवाले से, तो हम उसको जो है वो इसकी तमाम चीज़ें बता देंगे। हमारा नंबर है 0300 2140986 0300 2140986। खुदा करीम डॉक्टर मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम अहले ईमान को, तमाम तलबा को, तमाम लोगों को